السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے حیران کن معجزات۔ حضرت نوح کی کشتی کہاں بنی، کتنے وقت میں بنی، کس چیز کی تھی، کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، اس کی کتنی منزلیں تھیں، کشتی میں کل کتنے افراد سوار تھے، شیطان کشتی میں کیوں سوار ہوا تھا، کون سا ایسا جانور تھا جو کشتی میں سوار نہ ہونے کی وجہ سے ناپید ہو گیا، کتنے سال تک کشتی پانی میں تیرتی رہی، اور کشتی جب رک گئی تو اس کو کہاں چھپایا گیا، کیا کشتی اب دریافت ہو چکی ہے؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں ان سب سوالات کے تفصیلاً جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے اور ہماری محنت پر مطالبہ کرتی ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھا جائے۔ حضرت نوح کی قوم کفر شرک میں غرق تھی۔ شیطان کی پیروکاری کرتے ہوئے انہوں نے 5 بڑے بت بنا رکھے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ ان کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ اس کے علاوہ بھی ہر طرح کی برائی اس قوم میں عام ہو چکی تھی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دینے لگے۔ یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی وہ پہلے رسول ہیں جنہوں نے کفار کو تبلیغ کی اور سب سے پہلے ان کی قوم پر دنیاوی عذاب نازل ہوا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن صرف 80 لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے اور باقی ساری قوم آپ پر ظلم و ستم کرتی رہی۔ بعض روایات کے مطابق ایران کا شہر رافدین آپ کا مسکن تھا۔ قوم آپ علیہ السلام پر اعتراضات وارد کیے تو آپ علیہ السلام نے انہیں غور و فکر کی دعوت دی اور اعتراضات کے جواب دیے، اور آپ علیہ السلام سے عذاب الہی کا مطالبہ کیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ فرمائی۔ نیز ان لوگوں نے آپ علیہ السلام سے متکبرانہ کلام کیا۔ آپ کی قوم نے آپ سے کہا کہ اگر تبلیغ سے باز نہ آئے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ نعوذ باللہ کہ آپ کی قوم آپ کو پاگل کہہ کر پکارتی تھی، اور مرنے سے پہلے ہر بندہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا تھا کہ نوح دیوانے کی باتوں پر کان نہ دھرنا۔ پھر جب اللہ پاک نے وحی کی کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب آپ پر کوئی ایمان نہ لائے گا، تو پھر آپ نے بارگاہ الہی میں مناجات کی اور آپ کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ پاک نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ کشتی نوح میں سوار ہونے والوں کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوق تباہ برباد کر دی جائے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے، بولے اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے، جیسا تم ہنستے ہو تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب، کیسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے شہر کے باہر کشتی بنانے کا ارادہ کیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے، اور آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ کشتی کی تیاری کے دوران آپ کی قوم نے آپ کو بہت تکالیف دی، یہاں تک کہ کشتی پر فضلہ بھی کرتے رہے، لیکن آپ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کشتی کی تیاری میں لگے رہے۔ یہ کشتی کم و بیش 100 سالوں میں تیار ہوئی۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ کشتی کا اگلا حصہ مرغے کے سر
اور پچھلا حصہ اس کی دم جیسا تھا۔ کشتی کے اوپر تار کول کا لیپ کیا گیا۔ کشتی میں 3 دروازے رکھے گئے۔ کشتی کی کل 3 منزلیں بنائی گئیں۔ پھر ایک دن اللہ کے حکم سے حضرت نوح کے تنور سے پانی ابل آیا تو وہ سمجھ گئے کہ اب عذاب شروع ہو گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار لے کر ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر مادہ اور جن پر بات پڑ چکی ہے، ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ امام احمد ساوی لکھتے ہیں کہ جب طوفان شروع ہوا تو زمین پانی ابلنے لگی اور آسمان پانی برسانے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور ہر قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر مادہ سوار کر دیا، اور خود آپ اور آپ کے 3 فرزند یعنی حام، سام اور یافس، اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد و عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافر تھی، اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، مگر آپ کی اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی، اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ کشتی کی سب سے نچلی منزل پر درندے، پرندے اور حشرات الارض کو رکھا گیا۔ درمیانی منزل پر چوپائے اور دیگر جانور رکھے گئے، جبکہ سب سے اوپر والی منزل پر انسان تھے۔ عذاب کے دنوں میں مسلسل 40 دن بارش ہوتی رہی اور زمین بھی پانی اگلتی رہی، یہاں تک کہ پانی میں اونچے اونچے پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ کشتی کے علاوہ کوئی بھی اس طوفان سے نہ بچ سکا۔ 150 دن تک یہ کشتی مسلسل ہچکولے کھاتی رہی، پھر آخر یہ طوفان تھم گیا، اور 10 محرم الحرام یعنی عاشوراء کے دن یہ کشتی عراق میں موجود جودی پہاڑی پر پہنچ کر ٹھہر گئی، اور پھر سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ بھی رکھا۔ یوں دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو